ناظرین، پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج سورج گرہن ہوگا۔ سورج گرہن کو لے کر ہمارے لوگوں میں بہت ساری افواہیں مشہور ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی تعلیمات سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج گرہن کا کسی کی وفات سے، کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس دن سورج گرہن ہوا تھا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جب کسی بڑے آدمی کی وفات ہو تو اس وقت سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، اس کا کسی کی موت کے ساتھ، کسی کی غمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ایسی نشانیاں بھیجتا رہتا ہے۔ دوسری بات، سورج گرہن یا چاند گرہن کا حاملہ عورتوں پر یا بچوں پر کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ سورج گرہن کے اثرات، برے اثرات ہوتے ہیں حاملہ عورتوں پر۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو، ان دونوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے میں یا کسی کو فائدہ پہنچانے میں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو حاملہ عورتوں کو نقصان ہوتا ہے یا بندے کو اپنا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، فائدہ یا نقصان یہ سب اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ سورج گرہن کے اندر ایک نماز ہے مسنون جس کو صلاۃ الکسوف بولتے ہیں، اور چاند گرہن کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخسوف بولتے ہیں، خاء کے ساتھ۔ صلاۃ الکسوف کا طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مکروہ وقت نہ ہو تو جماعت کے ساتھ اگر پڑھی جائے، اتنی لمبی قرات کی جائے جب تک سورج گرہن ہو، اور اس کے بعد لمبی قرات میں جیسے سورۃ بقرہ ہے وہ پڑھی جائے، پھر دعا مانگی جائے لمبی دعا جب تک سورج گرہن ہو، جب سورج گرہن ختم ہو جائے دعا بھی ختم کی جائے۔ اگر جماعت نہ ہو تو بندہ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الکسوف، دوسرے نوافل کی طرح صلاۃ الکسوف اس کا نام ہے، نیت اس کی یہ کرے گا۔ پھر اس میں وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اگر اکیلا پڑھ رہا ہو 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اس طرح پڑھ سکتا ہے۔ تو چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ الخسوف بولتے ہیں، سورج گرہن کی نماز کو صلاۃ الکسوف بولتے ہیں، کاف کے ساتھ۔